بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈبل اے نیوز کے ساتھ میں ہوں حماد احمد کیانی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عبدالجبار فیصل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ہاکی کے بارے میں اور ان سے جانیں گے عبدالجبار فیصل صاحب سے کہ جو اجلاس ہوا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا، اس کی آئینی کیا حیثیت ہے اور اس کا ہاکی پہ کیا اثر انداز ہوگا یہ۔ بہت شکریہ عماد کیانی۔ آج پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا ہوا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو اپوزیشن نے سیکرٹری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی اس پہ کاؤنٹنگ ہونی تھی، لیکن اجلاس ہنگامے کی نظر ہو گیا اور سچویشن جو تھی وہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی گئی تو ہاکی فیڈریشن کے صدر خالد سجاد کھوکھر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجلاس کیا اس وقت ہاکی فیڈریشن ایکٹیو ہے یا بحال ہے، کیونکہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی انہوں نے جاتے جاتے جو ہاکی فیڈریشن کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا تھا، وہ کیونکہ پیٹرن چیف تھے، لیکن اس کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ اصولی طور پر پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی فیڈریشن فنڈز کا غلط استعمال کرتی ہے یا اپنے اختیارات کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتی ہے تو اسے وہ ختم کر سکتے ہیں، اس کی جگہ ڈاک لگا سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ آئی پی سی منسٹری کے بھی نہیں کر پاتی اور نہ ہی پاکستان سپورٹ خود کر سکتا ہے۔ جو پاکستان سپورٹس کی ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس نے میٹنگ میں ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ ہاکی فیڈریشن پہ یہ الزامات ہیں، انہوں نے یہ غلط کام کیے، جس کی بنیاد پر ان کی جگہ ہڑاک لگائی جائے اور نئے الیکشن کیا جائے۔ یہ تو پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہاکی فیڈریشن کو ڈی نوٹیفائی سمجھیں؟ اگر ڈی نوٹیفائی سمجھیں تو پھر یہ جو اپوزیشن اتنے عرصے سے شور غوغا کر رہی تھی اس کا کیا مقصد؟ ایک ڈس بینڈ فیڈریشن کے خلاف کہ سیکرٹری کے خلاف آپ نے عدم اعتماد پیش کر دی۔ یہ جو پرائم منسٹر نے سٹیپ اٹھایا، میرا خیال ہے انہیں کوئی جلد بازی میں کسی نے غلط بریف کر دیا اور یہ سٹیپ اٹھا دیا انہوں نے، لیکن قانونی تقاضے جو تھے پورے نہیں کیے گئے۔ اگر قانونی تقاضے پورے کیے جاتے تو وہ اس وقت کرائسس کے شکار ہاکی فیڈریشن نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت قومی کھیل ہاکی کی پوزیشن ہے، پاکستان کی ٹیم نے ایشین گیمز میں جانا ہے، ایشین گیمز میں اگر ٹاپ 2 میں آئیں گے، فائنل سیمی فائنل کھیلیں گے تو ان کے اولمپکس میں ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گے۔ یہ ساری سچویشن ہمارے لوگوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود ابھی بھی فیڈریشن کے عہدیدار اور جو ان کے برس اقتدار ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں آپی کھیل میں مصروف ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی جو ایشین گیمز ہیں اس میں پاکستان کی کارکردگی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ایشین گیمز میں اچھی پرفارمنس دی ہے اور ماضی میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں، تو اس دفعہ بھی ہماری امیدوں کا محور ہاکی ہو سکتی تھی، کیونکہ ہاکی میں ہمارے جو ٹف اوپوننٹس ہیں وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ملیشیا ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، ان میں موسٹلی ٹیمیں جو ہے اب جو ایک ٹف کمپٹیشن ہے وہ انڈیا اور ملیشیا کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ ساری سوچنی چاہیے تھی۔ ہمیں 2010 میں ہم نے گولڈ میڈل لیا تھا، تو ہمیں اس وقت بھی اس کو مد نظر رکھ کے سارے کام کرنے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایک سٹیپ پرائم منسٹر نے اٹھا لیا، لیکن اب جب کہ وہ اپوزیشن اور جو برس اقتدار گروپ ہے برگر خالد سجاد کھوکھر کا، وہ اپنے طور پر جو بھی انہیں سمجھ آتا ہے وہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال سارے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ابھی تک ان کی کوئی قانونی حیثیت نہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اور نہ ہی پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے کلیئر کی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی اگر الیکشن کراتے ہیں یا کوئی پروسیس ہوتا ہے تو اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا اور پی او اے کا نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ بیسک چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ جو الیکشن ہیں جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ہو رہے ہیں، باقی ان کا کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک یہ جو اجلاس ہوا ہے تو اس کی ابھی تک بہت سے لوگ مخمسے کا شکار ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اگلا اقدام اٹھا جائے۔ میرے خیال میں اس وقت جو ہاکی کی پوزیشن ہے اس وقت گورنمنٹ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے اور ان معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اگر انہیں اڈاک لگانی ہے باقاعدہ سپورٹس بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں اڈاک لگائی جائے اور ایک قانونی راستے سے اپنایا جائے، وگرنہ اگر وہ جو پہلے والا ڈی نوٹیفائی کا ایشو تھا یا اسے ختم کیا جائے اور ہاکی فیڈریشن کو
یہ ایشین گیم تک چلنے دیا جائے. کوئی دیکھیں بہت سے لوگ ہر بندہ اپنے اینگل سے سوچتا ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے, ایشین گیمز سر پہ ہیں, تو ہمیں اس صورتحال میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو سیٹل کرائے تاکہ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو اور نقصان نہ پہنچے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا عبدالجبار فیصل صاحب کے خیالات ہاکی کے بارے میں, تو ہم دعا گو ہیں ہاکی کے فیوچر کے بارے میں. اللہ پاک پاکستان کو ترقیاں عطا فرمائے. آگے ایشین گیمز بھی ہونے والی ہیں. اللہ پاک ان سارے معاملات کو ہاکی سے دور رکھے اور پلیئرز جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں اور جیت سے ہمکنار کریں پاکستانی ٹیم کو. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایسے ہی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.